عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المراء فی القرآن کفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں جھگڑنا کفر کی بات ہے، یعنی اختلاف کرنا۔ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع قوما يتدارون في القرآن قال انما هلك من كان بهذا ضرب کتاب اللہ بعض ببعض انما نزل القرآن ونزل کتاب اللہ يصدق بعضه بعضا ولا تكذب بعض ببعض فما علمتم فقولوا وإن جهلتم فكلوه إلى عالم۔ عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کے قرآن کے بارے میں جھگڑنے کی آواز سنی۔ اب گھر تھا نزدیک، بازو مسجد تھی، آواز آتی تھی۔ آپ تشریف لائے اور کہا کہ جو ہے تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے، کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض سے انہوں نے ٹکرانا شروع کر دیا۔ قرآن کی کتاب میں تمام باتیں آپس میں جو ہے موافق کرنا ہے، مخالفت نہیں کرنا ہے، ایک آیت دوسری کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرنے والی ہے، تکذیب کرنے والی نہیں۔ جتنی آیتیں ہیں، ایک آیت ایسی، ایک آیت ایسی، سب آپس میں تصدیق کرنے والی ہیں، دوسرے کو کٹ کرنے والی نہیں۔ تو جو تم جانتے ہو وہ کہو، جو نہیں جانتے جاننے والے کو سپرد کر دو۔ تو قرآن میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، ایک بات ہے۔ دوسری آیت آتی وما اصابکم من مصیبت فیما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچی تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو دیکھو یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ جو مصیبت آئی تمہارے کام ہو، دونوں بار آیت برابر ہوئی کہ نہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد پہنچنے سے نہیں پہنچ سکتی۔ اب اس کا سبب کیا ہے مصیبت کا؟ یہ دوسری آیت کے اندر ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ کیا سبب بیان کیا جا رہا ہے؟ وہاں اللہ کی مدد کوئی نہیں پہنچ سکتا دنیا کے اندر، اچھا برا جو ہو رہا ہے سب اللہ کی مدد سے ہونے والا دنیا میں۔ تو دونوں آیتوں میں جو ہے یہ کانٹرڈکشن نہیں رہا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں ایک الگ ہے، وہاں ایک الگ ہے، وہاں ایک الگ نہیں ہے، وہاں وہ بیان کیا گیا ہے یا یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو تمام آیتوں کا یہ حال ہے، قرآن کی جتنی آیتیں سب ایسی ہیں۔ تو لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس میں کانٹرڈکٹ کر لے کو، ارے یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا، ابھی کون کرے؟ آپ کو معلوم ہے جتنے گمراہ فرقے ہیں سب ایسا کرتے ہیں۔ کہاں ہے صاحب ایسا کون کرنے والے ہیں؟ کون کرنے والے بولے تو کیا، جو گمراہ فرقے ہیں نا، ہر فرقے کے پاس قرآن حدیث سے معلوم ہے نا، جتنے گمراہ فرقے ہیں کہاں سے تو قرآن سے دکھاتا ہوں۔ اب دیکھو فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھو، اس کی قربانی کرو۔ وانحر کے معنی کیا؟ قربانی ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا مانا کر لیا، دیکھو مانا الگ کر لیا۔ اب کیا کرتے ہیں بولو؟ وانحر کے معنی قربانی کرو، صاف سارے لوگ مفسر اللہ کے سے لے کے صاحب بول رہے ہیں، کیا کر رہا؟ سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، اس کا معنی وہ کر لیا۔ تو جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن حدیث سے دلیل لاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب توڑ موڑ کے لاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ تو ساری آیتوں کے اندر جو ہے کیا ہے؟ موافقت ہے، مخالفت نہیں۔ ساری آیتوں کے اندر قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ایک دوسرے کے اندر جو ہے کانٹرڈکشن نہیں ملتا۔ تو یہ لوگ کانٹرڈکشن پیدا کرتے ہیں، پیدا کر کے جو ہے قرآن میں ایسا ہے کر، وہ پھر اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیتے ہیں۔ تو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن حدیث سے لاتے ہیں، لیکن غلط دلیل لاتے ہیں۔ اب دیکھ ونہر کی آیت کیسے، ایک مثال بول رہا ہوں میں آپ کو، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی آیت قرآن سے لا رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، غلط ہے، کوئی بھی ایسا مطلب نہیں لیا۔ تو ایسے ہی تمام قرآن کی آیتوں کو الٹا سیدھا کر کے کرتے رہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ گمراہ فرقے سے ویسے بنے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو بولتے ہیں وہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں کہاں سے آتا ہے؟ تم صحیح مطلب نہیں صرف قرآن۔ تو جو اہل سنت الجماعت کہلاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور چاروں ائمہ کرام، انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا، صحیح مفہوم اس کا نکالا، امت کے سامنے رکھ دیا۔ اب تمہیں کدھر چلتے ہیں، چلو ہمارے پر کیا بولتے ہیں چاروں ائمہ، کیا بولتے ہیں بھائی اس کے بارے میں، صحابہ کرام کیا بولتے ہیں۔ تو ہم کو قرآن حدیث کے بارے میں یہ دیکھنا ہے، اس کا مطلب صحابہ کرام کیا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ائمہ کیا بولتے ہیں، اس سے احکام نکالنا ہے۔ ائمہ ہیں
کیا کام نکلتے ہیں اس سے، یہ دیکھنا ہے ہم لوگ. تو جو ہے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ سب قرآن کو توڑنے مڑوڑنے والے ہیں، حدیثوں کو توڑنے مڑوڑنے والے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے قرآن حدیث میں کرنا ہے کفر کی بات ہے. تو کتنے ہی لوگ ہیں ان کا سب جو ہے، تو امام ربانی جو بہت بڑے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے اس سے بہتر فرقوں کا کیا حل ہونے والا ہے. ان کا عقیدہ کفر تک پہنچا ہے، شرک تک پہنچا ہے، تو جہنم میں جائیں گے. ہاں مسلمان کہلانے والے ہیں سب. اب مثال کو شیعہ ہے، بولتے ہیں کہ تمہارے قرآن کے اندر تعریف کرتے ہو نا، یہ قرآن کے 2000 چیزیں ایڈ کریں گے، مطلب ہمیں ایڈ کرتے ہیں. قرآن کی تفسیر دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے، اتنا الٹا سیدھا الٹا تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر جو کیے ہیں شیعہ لوگ، پہلے تو قرآن بولے کہ تمہارے قرآن کے اندر تبدیلی آ گئی، 2000 چینجز ہوئیں گے قرآن کے اندر. اللہ ذمہ داری لیے، کیا لیے؟ انا نزل ذکر و انا لہ لحافظ، ہم نے قرآن حافظ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. تبدیل نہیں آ سکتی قرآن کے اندر. یہ غلط الزام. قرآن کے اندر جو ہے ایک ایک آیت لکھنا رہا تو سب صحابہ کا قرآن یاد تھا. پھر زید بن ثابت کو بولے کہ تمہیں قرآن سب ایک جگہ جمع کرو لکھو، تو ان کو خود بھی قرآن کے حافظ تھے، اپنی اس نہیں بولے سب کو بلاؤ، کتنے لوگوں یاد ہے ان کو لے کر آؤ اور لکھے سے لے کر آؤ. تمہیں یاد ہے نہیں، 2 جنے گواہی دینا. انہوں بولیں صحیح ہے. 2 آدمی کی گواہی لے کو لکھتے گئے وسن، معلوم ہے کیا اتنی اسی قرآن جمع کیا گیا ہے. ایسا جمع نہیں کیا گیا، اللہ تفسیر جمع نہیں کیا گیا. تمہیں لکھو جی کیا تم ایسا نہیں. حضرت عمر صدیق کو یاد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تمام بڑے بڑے صحابہ کو سب قرآن یاد تھا. اس کے باوجود بھی جو ہے زید بن ثابت اللہ کے رسول میں کاتب تھے، انہوں نے جو قرآن لکھنا چاہ رہے تو بولے کہ مجھے پہاڑ اٹھا کو تو آسان تھا، لیکن اتنا بڑا مجھے کام نہیں. تو کنڈیشن لا چھوڑے، تمہیں جو پیش کرنا 2 آدمی گواہی دینا. انہوں بولے صحیح ہے، انہوں لکھن صحیح ہے. تو 2 آدمی کی گواہی لے کر لکھا گیا بات، سمجھے. تو اس طرح سے قرآن، تو پھر قرآن کی تبدیلی کہاں سے آ سکتی؟ تو شیعوں کا الزام بنیادی طور پر غلط ہے. قرآن میں تحریفی تبدیلی بھی غلط ہے. تو اپنے طور پر غلط سلط قرآن میں گھسا دیا، مطلب الگ بیان کر دیا. تو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کا کام یہ ہے قرآن حدیث کے اندر تبدیلی کرنا. وہی جو تبدیل نہیں کر سکتے، معنی غلط نکالنا. تو قرآن کے اندر جھگڑنا ہے، اس سے مراد اختلاف کرنا ہے. تو جو لوگ بھی قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا، ان کی ذمہ داری اللہ کی تمہیں مطلب سمجھاؤ. کسی کو سمجھائے؟ سبق سمجھائے. صحابہ جو سمجھے ہمیں وہ سمجھنا ہے بس، دیٹس آل. کوئی ایکس وائی ادھر منہ پھرانے کی ضرورت نہیں. کیا صحابہ بول رہے ہیں لکھ چھوڑو، انہوں نے تیار نہیں ہو سب اپنا مطلب کاٹ لے، ادھر ادھر جا چھوڑے. تو گمراہیاں کس طرح آتی ہیں بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب